اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء ربانی کی الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام مغرب کے بعد سے بڑی ہی شان و شوکت سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور عزیزم مفتی محمد مرتضی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ آج کی ہماری اس روحانی و عرفانی محفل کے کچھ سجانے، سمانے اور بنانے میں ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ جیسا کہ شروع میں معلوم ہوا تھا کہ یہاں پر کچھ بچے حافظ قرآن ہوئے اور کچھ بچوں اور کچھ بچیوں نے قرآن پاک کو ناظرہ مکمل کیا۔ دوستو، قرآن کا تعلق جس ذات سے بھی ہو جاتا ہے وہ ذات ہر انسان سے اعلیٰ و عرفہ ہو جاتی ہے۔ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا وہ نبی سب نبیوں کا سردار بن گیا۔ قرآن پاک کو جو وہ ملائکہ جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہو گیا۔ جس مہینے کے اندر اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا وہ سال کے 12 مہینوں میں وہ مہینہ سب سے افضل، سب سے ابتر، سب سے اعلیٰ بن گیا۔ جس جگہ پر قرآن پاک کو بیٹھ کر پڑھا گیا، یاد کیا گیا، وہ جگہ دنیا میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہو گئی۔ دوستو، ہم شکر گزار ہیں اپنے عزیز مفتی محمد مرتضی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کہ ننھے بچوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ مسجد ہم سب کی ضرورت ہے۔ مدرسے کے محتاج ہم ہیں، مسجد کے محتاج ہم ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے علماء، حفاظ و قراء کے محتاج ہم ہیں۔ ان علماء کا امت کے اوپر احسان عظیم ہے کہ یہ دن اور رات ایک کر کے ہمارے معصوم بچوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ خطاب کرنے والی ذات اللہ کی جو احکم الحاکمین، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، چاند سورج ستاروں کو روشنی دینے والا، بحر و بر کا مالک ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ شرف و عزت کی بات ہے۔ فرمایا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر انسان غور کرے، سوچے اور اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب لگائے کہ 24 گھنٹے میں کتنے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے اور کتنے کام اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کیے۔ اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب لگانا چاہیے۔
مادی چیزوں کا تو انسان مضبوطی سے پابندی کے ساتھ گوشوارہ بناتا ہے، حساب و کتاب لگاتا ہے، یہی سبب ہے اس کی ترقی کا۔ اگر منافع ہو جائے تو بے پناہ خوش ہوتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، دعائیں کراتا پھرتا ہے، تعویذات کراتا ہے۔ مادی چیزوں کا وہ انسان مضبوطی سے گوشوارہ بناتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا، ہمارے اعمال کا حساب و کتاب نہیں لگا رہے ہیں؟ یقیناً لگا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کے ہر عمل کو لکھتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ دوستو، ہماری زندگی کا، ہمارے اعمال کا حساب و کتاب لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی متعین فرما دیے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ گوشوارہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور نتیجہ ساتھ لگا ہوا ہوگا، مگر افسوس جب نتیجے کا، ٹوٹے اور خسارے کا پتہ چلے گا پھر انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ قسم ہے زمانے کی، سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں مگر جس نے نیک اعمال کر لیے۔ میرے بھائیوں، اپنی جانوں پر رحم کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے زیادہ دین کی فکر کرنے والا، دین کی خاطر قیمتی سے قیمتی اور بڑھ چڑھ کر قربانی دینے والا قوم ہوگا، مگر پھر بھی وہ ہر دم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے تھے۔ ہر روز نہیں بلکہ ہر لمحہ وہ اپنے نفس کو ٹٹولتے رہتے تھے اور آخرت کے اعتبار سے ان پر بڑی فکر سوار رہتی تھی۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان کا بڑا مقام، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، مگر پھر بھی وہ ہر دم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلے ہوئے آ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ اے حنظلہ کیوں پریشان ہو، کیا بات ہو گئی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی درد انگیز لہجے میں فرمایا کہ اے صدیق، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، کیا کہتے ہو، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو عرض کیا کہ اے صدیق، جس وقت میں تاجدار مدحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو اس وقت میرا دل ایک دم نرم ہو جاتا ہے، گویا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے موجود۔ لیکن جیسے ہی میں آپ کی مجلس سے، آپ کی محفل سے فارغ ہو کر اپنے اہل و عیال میں جا کر ملتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ دونوں کے دونوں آقا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر رحمت عالم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا بات ہو گئی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جس وقت ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو اس وقت ہماری حالت ایسی ہوتی ہے گویا کہ جنت اور دوزخ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن جیسے ہی ہم آپ کی مجلس سے، آپ کی محفل سے فارغ ہو کر اپنے اہل و عیال میں آ کر ملتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہر وقت تمہارا وہی حال رہے جیسا کہ میرے سامنے رہتا ہے تو خدا کی قسم فرشتے تم سے راستوں میں مسافہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ مجلس شورا ہو رہی تھی کہ حضرت والا کی تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ آپ پر شدید صدمہ ورنج ہوا، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ خادموں نے معلوم کیا کہ حضرت کیا بات ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج 20 سال کے بعد میری تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ آج ہم سب اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا گوشوارہ بنائیں۔ 20 سال تو کیا 20 گھنٹے بھی ایسے نہیں گزرتے کہ جن میں تکبیر اولا فوت ہو جائے۔ ایک بھائی 50 روپے کی بکری کرے اور 1 روپے کا نقصان ہو جائے تو دم گھٹنے لگتا ہے، آخرت کا نقصان نہیں دیکھتا۔ حالانکہ تکلیف دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، مگر آخرت کی تکلیف کے مقابلے دنیا کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، زندگی کا گوشوارہ بنائے گا تو ظاہر ہے نفس کے خلاف چلنا پڑے گا، اور نفس کے خلاف چلنے میں مشقتوں کا سامنا ہوگا، مگر دنیا کی مشقتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کارناموں پر نظر ثانی کرے، کیونکہ انسان خود کو چاہے جتنا چھپا لے مگر اللہ کی یہ زمین، یہ آسمان، فرشتے دن اور رات سب گواہی دے دیں گے۔ پھر انسان کے اعضاء و جوارح جن سے انسان خود اتنا پیار کرتا ہے انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ چنانچہ زمین کہے گی کہ یا اللہ اس نے میری پشت پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا، ذکر و اذکار کیا۔ یہ سن کر عابد زاہد شخص اللہ کا فرما بردار بندہ خوش ہو جائے گا، اور جب نافرمان کے خلاف گواہی دے گی تو کہے گی کہ یا اللہ اس نے میری پشت پر شرک کیا، شراب پی، زنا کیا، چوری کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان چشمدید گواہوں کے سامنے سخت باز پرش اور شدید محاسبہ کر لیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ عزیز دوستو، انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اعمال کو سنوارو، اخلاص پیدا کرو، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، اور اس بے فکری و غفلت کو بالائے طاق رکھ دو کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی بے فکری و غفلت میں وہ ہولناک دن آ کھڑا ہو جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ قیامت کا دن بالکل انصاف کا دن ہے اور دوزخ ہمارے انتظار میں منہ پھیلائے کھڑی ہے۔ میرے بھائیو، ایک مرتبہ جبرائیل امین تاجدار مدحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، دوزخ کی آگ اور اس کی حرارت کا حال بیان کرو۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو پیدا کیا، 1000 سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی۔ یا رسول اللہ، پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ سفید ہو گئی۔ یا رسول اللہ، پھر 1000 سال تک جلایا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ اس کی لپٹیں بالکل سیاہ اندھیرا ہے۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اگر کوئی انسان دوزخ کی آگ میں داخل ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام مخلوق اس کی بدبو سے ہلاک و برباد ہو جائے۔ اگر دوزخ کے پینے کی چیزوں میں سے ایک ڈول بھی دنیا کے سارے پانی میں ملا دیا جائے تو جو بھی اسے پیے وہ مر جائے۔ اگر اس کی زنجیر جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، کہ زنجیر سے جکڑ دو، اگر اس کو دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پگھل کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ دوستو، ہمارے درمیان بہت سے علماء تشریف لا چکے ہیں، ان کی بہت قیمتی نصیحت ہوگی۔ میں اپنے وقت کو بہت منتظر کرتے ہوئے، دوستو اپنے وقت غنیمت ہے، آج بھی ہم اللہ سے توبہ مانگیں، رو رو کر اس احکم الحاکمین سے معافی طلب کریں، وہ ارحم الراحمین ہے، ضرور معاف فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لے، ممکن ہے اللہ پاک انہی آنسوؤں کے صدقے ہم گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما دے۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہر امت اس کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے گی، جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے گی۔ ہر انسان بلکہ انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوئے ہوں گے، البتہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی امتی فرمائیں گے۔ جہنم سے پہاڑ کے مانند آگ کے بلند شعلے نکلتے ہوئے ہوں گے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ نمازیوں کے صدقے، صدقہ کرنے والوں کے طفیل، خشوع و خضوع کرنے والوں کے باعث تو واپس چلی جا، مگر یہ سب سن کر بھی وہ واپس نہیں جائے گی۔ جبرائیل امین پکاریں گے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے، جو کہ یہ کہہ کر فوراً پانی کا ایک پیالہ لائیں گے اور لا کر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ یہ لیجئے اور اس کو اس آگ پر ڈال دیجئے۔ اللہ کے نبی اس پانی کو آگ پر ڈال دیں گے، آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ اے جبرائیل یہ پانی کیسا ہے؟ غور سے سننے کی بات ہے۔ تو جبرائیل امین عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے گناہگاروں کے وہ آنسو ہیں جو دنیا میں تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے بہاتے رہے ہیں۔ آج مجھے حکم ملا ہے کہ میں پانی آپ کو لا کر دوں اور آپ اس پانی کو آگ پر ڈال دیں اور آگ اللہ کے حکم سے
ٹھنڈی ہو جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی عینین تبقیان من خشیتک قبل ان لا یکون الدم اعینی علی ذنبی یتناسل من یدی ولا عدلی. یا اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو تیرے ڈر سے تیرے خوف سے ہونے والی ہیں. دوستو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کر. آپ بھی کریں میں بھی کروں. رمضان کا مقدس مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما, میرا تعاون فرما اپنے ذکر کرنے کے لیے اور اپنا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی بندگی کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نیکسٹ بیان اس پر مجھے کیا کٹنگ کرتا ہے.